سامعین حضرات، ناظرین شیعہ زاداری، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس 20واں برائے ایصال ثواب مرحوم سید شاہ امتیاز حسین ابن مرحوم سید شاہ مظفر علی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے علی جناب مولوی سید حیدر علی تابش صاحب۔ اس کے بعد پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے علی جناب حیدر صاحب غازی پوری۔ اس کے بعد سوز خوانی کے فرائض کو علی جناب سید محمود اصغر عباس و ہم نواں سوز خوانی پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ میں گزار ہوں جناب مولوی سید حیدر علی تابش صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بعض صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبة
وما أدراك ما العقبة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل ابھی آپ حضرات جناب مولوی سید حیدر علی تابی صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. اب میں پیش خوانی کے لیے گزار ہوں علی جناب حیدر غازی پوری سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ ائمہ معصومین میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات جناب حیدر صاحب غازی پوری کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں. خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، اور کیا جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، اور کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں. نعرہ سلوات 4 مصرے اور سماعت فرمائیں. کہ ثابت ہوا کہ موت میں ہے شہد کی مٹھاس، ثابت ہوا کہ موت میں ہے شہد کی مٹھاس، ثابت ہوا کہ موت میں ہے شہد کی مٹھاس، تحقیق کے بغیر ہی تحقیق ہو گئی، تحقیق کے بغیر ہی تحقیق ہو گئی، تحقیق کے بغیر ہی تحقیق ہو گئی. تو بے شیر مسکرا دیا لذت پہ موت کی، بے شیر مسکرا دیا لذت پہ موت کی،
قاسم تمہارے قول کی تصدیق ہو گئی، قاسم تمہارے قول کی تصدیق ہو گئی۔ ابھی آپ حضرات نے جناب حیدر غازی پوری صاحب کو سماعت فرمایا۔ اب میں سوز خوانی کے لیے عالی جناب سید محمود اصغر عباس صاحب و ہم نواں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سوز پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار صلوات سے ان کا استقبال کرنے کی زحمت فرمائیں۔ اللہم فاتحہ۔ ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباس و قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباس و قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، تو دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، ارے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، سباس و قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، تو سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے گرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباس و قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، تو وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں، جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، سباس و قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وہ کیسے بھلائیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، ارے جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سباس و قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، تو کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، ارے عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین
چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، تو ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، ارے سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ ابھی آپ حضرات جناب سید محمود اصغر عباس صاحب و ہم نواں سے سوز سماعت فرما رہے تھے، بہترین کلام بارگاہ ائمہ معصومین میں پیش کیے گئے، آپ نے سماعت فرمایا۔ قبل اس کے کہ میں علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کو زحمت دوں، چند اشعار موصوف کے استقبال میں پیش خدمت ہیں، سماعت فرما لیں کہ غم تیرا ایک بار پھر ذہن بشر پر چھا گیا، غم تیرا ایک بار پھر ذہن بشر پر چھا گیا، ذکر تیرا پھر دل مغموم کو تڑپا گیا، ذکر تیرا پھر دل مغموم کو تڑپا گیا، اور موت تو برحق ہے مرنا ہے سبھی کو ایک دن، موت تو برحق ہے مرنا ہے سبھی کو ایک دن، یہ تو تھا کردار جو آنسو ہمیں رلوا گیا، یہ تو تھا کردار جو آنسو ہمیں رلوا گیا۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرما لیں کہ منزل صبر و رضا میں دوسرا کوئی نہیں، منزل صبر و رضا میں دوسرا کوئی نہیں، حضرت شبیر جیسا رہنما کوئی نہیں، حضرت شبیر جیسا رہنما کوئی نہیں، اور اپنا ہر غم بھول جاتا ہے بشر کچھ دن کے بعد، شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اپنا ہر غم بھول جاتا ہے بشر کچھ دن کے بعد، ایک غم شبیر ہے جو بھولتا کوئی نہیں، ایک غم شبیر ہے جو بھولتا کوئی نہیں، اپنا ہر غم بھول جاتا ہے بشر کچھ دن کے بعد، ایک غم شبیر ہے جو بھولتا کوئی نہیں، اور قبر میں بھی آئیں گے مشکل کشائی کے لیے، قبر میں بھی آئیں گے مشکل کشائی کے لیے، جز علی مرتضیٰ مشکل کشا کوئی نہیں، جز علی مرتضیٰ مشکل کشا کوئی نہیں، اور اپنے ہر غم کا مداوع ہے غم سبط نبی، اپنے ہر غم کا مداوع ہے غم سبط نبی، ذکر شہ کے ماں سوا غم کی دوا کوئی نہیں، ذکر شہ کے ماں سوا غم کی دوا کوئی نہیں، اور کربلا میں الفت شبیر میں دیکھا گیا، کربلا میں الفت شبیر میں دیکھا گیا، گردنیں سب کی کٹیں لیکن مرا کوئی نہیں، گردنیں سب کی کٹیں لیکن مرا کوئی نہیں، کربلا میں الفت شبیر میں دیکھا گیا، گردنیں سب کی کٹیں لیکن مرا کوئی نہیں، اور شہ نے بیعت تو اٹھا لی تھی شب عاشور ہی، شہ نے بیعت تو اٹھا لی تھی شب عاشور ہی، چھوڑ کر شبیر کو لیکن گیا کوئی نہیں، چھوڑ کر شبیر کو لیکن گیا کوئی نہیں، شہ نے بیعت تو اٹھا لی تھی شب عاشور ہی، چھوڑ کر شبیر کو لیکن گیا کوئی نہیں، چھوڑ کر شبیر کو لیکن گیا کوئی نہیں، اور بھر چکے مشکیزہ جب عباس تو بولی وفا، بھر چکے مشکیزہ جب عباس تو بولی وفا، حضرت عباس جیسا با وفا کوئی نہیں، حضرت عباس جیسا با وفا کوئی نہیں، اور ہیں بڑے آرام سے جنت میں امتیاز حسین، ہیں بڑے آرام سے جنت میں امتیاز حسین، جنت الفردوس سے اچھی جگہ کوئی نہیں، جنت الفردوس سے اچھی جگہ کوئی نہیں۔ اب میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا
وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شاہ امتیاز حسین صاحب ابن سید شاہ مظفر علی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اسلام مل گیا، خدا مل گیا، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام مل گئے. اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایسے لوگ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے. یا ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا کے نزدیک صرف اور صرف فقط اور فقط اسلام ہے. یا یہ ارشاد ہوتا ہے یہ کوئی اسلام نیا نام نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے سے اسلام شروع ہوا ہو، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارے نام یہ اسلام اور مسلمین تمہارے بابا ابراہیم نے رکھا ہے. تو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، نیا مذہب نہیں ہے. لیکن آج جو مجھ کو گفتگو کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کیا ہے؟ اس کا احسان ہے کہ اس نے پیدا کر دیا ہم کو بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی تحقیق کے، اہل بیت علیہ السلام. لیکن آج جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. خالی نماز ہم پڑھ لیں تو بہت بڑا ہم نے تیر نہیں مار دیا ہے. اسلام ایک سماجی مذہب ہے، اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے، اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ سب کو لے کے چلو. آج میں نے جو آیت پڑھی تھی تو وہ بھی قرآن مجید ہی سے ہے. عرض کرتا ہوں میں کہاں کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10. چونکہ آپ شوقین آدمی ہیں وسیم بھائی تو جا کے گھر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ کے اس پر مطالعہ بھی فرما سکتے ہیں. سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ،
مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ان کی آپس میں ایک دوسرے پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے اپنے جو ہے وہ بھائی کے تئیں، تو پگڑی لگانے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، قبا پہننے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، رضا، تقی، نقی، جعفر، وسیع حسن نام رکھ دینے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آج جو میں نشان لگا کے لایا ہوں وہ اسی پر کہ مومن کے ساتھ آدمی اگر کچھ نیکی کرتا ہے، بہت سی ضروریات ہیں، کبھی مومن کو جو ہے کھانے کی ضرورت ہے، کبھی پانی کی ضرورت ہے، کبھی مکان کی ضرورت ہے، کبھی اس کی کوئی اپنی اور حاجت ہے، تو ان چیزوں پر اگر کوئی انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور برادر مومن کی مدد کرتا ہے تو اس کا کیا صلہ ہے اور کیا اجر ہے، وہ انشاءاللہ خدا نے جتنی توفیق دی وہ عرض کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں، یہ ہے، کتاب کا نام ہے عدۃ الداعی۔ عدۃ الداعی سے انہوں نے نقل کیا ہے، مومن کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کے اقسام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں یہ پہلی روایت میں، اور یہ روایت کہیں اور، یہاں تو انہوں نے نہیں نقل کیا ہے لیکن اور کہیں پڑھا تھا کہ میں نے یہ روایت نقل کی جناب حضرت ابن عباس نے۔ ابن عباس حبر الامہ کہے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، تو کہتے کنتو، شاید ابن عباس کنتو مع الحسن ابن علی، جناب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا، فی المسجد الحرام، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ مسجد الحرام مسجد النبی مدینے میں ہے، مسجد الحرام مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ میں ہے۔ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، امام علیہ السلام خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف کے لیے پہلے عرض کر دوں تاکہ بعد میں روایت صحیح سمجھ جائے۔ اعتکاف کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے ہم لوگوں کے ہاں، سید الخوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو منہاج الصالحین میں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں اعتکاف کی میننگ یہ کہ هو اللبث فی المسجد بقصد التعبد، اعتکاف مسجد میں رکنا، ٹھہرنا عبادت کی غرض سے۔ ایک دن رہ سکتا ہے آدمی، 2 دن رہ سکتا ہے، لیکن اگر 2 دن رہ گیا تو یہ تو مستحب ہے، لیکن اگر 2 دن رہ گیا تو تیسرے دن پھر مسجد میں ٹھہرنا اس کا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ملا کر کے 3 دن اعتکاف میں، اور بہت اس کی تاکید ہوئی ہے، مستحبات میں ہے، ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں یہ عمل انجام دینا بھی چاہیے، آپ کی دعاؤں میں ہے، یا ماہ مبارک رجب میں جو ہے اکثر لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا بڑا ثواب ہے۔ آپ خصوصیت کیا اعتکاف کی؟ هو اللبس فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے۔ تو جب مسجد میں ٹھہرنا تو وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں پینا، آپ مسجد کے باہر نہیں جا سکتے سوائے ضروریات کے، کہ وہ مجبوری ہے انسان کی۔ اس کے علاوہ آپ مسجد، یہ ہے اعتکاف کا قانون کہ آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ صاحب مسجد الحرام ہے، امام حسن علیہ السلام معتکف ہے، امام علیہ السلام حالت اعتکاف میں ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ مسجد الحرام ہے، سامنے کعبہ ہے، تو اسی اعتکاف کے عالم میں ایک دوسرا کام بھی ہو رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور امام علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یعنی ایک ساتھ 2 عبادت ہو رہی ہے۔ اب غور کر رہے ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ہے، اعتکاف میں ہے مسجد الحرام میں، اور دوسرے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ صبح کا عالم تھا، فعرض له رجل من، انشاءاللہ بھی یاد دلائیے گا حیدر بھائی، تو اعتکاف طواف کا ثواب کیا ہے انشاءاللہ نقل کروں گا میں، پہلے اس حدیث کو پورا کر دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد الحرام ہے، صبح کا وقت ہے، امام علیہ السلام کعبے کا طواف، فعرض له رجل من شیعته، ایک چاہنے والا، ایک شیعہ وہ آ گیا، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ اکثر لوگ آ جاتے ہیں بھائی کہ چلو جو ہے وہ طواف کر لیں یا نماز پڑھ لیں یا کچھ، آ گیا، اور آیا تو اس نے دیکھا امام حسن علیہ السلام کو۔ یہ ذہن میں رہا، میں نے کیا عرض کیا کہ اعتکاف کا مطلب آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ فقال یا ابن رسول اللہ ان علی دینا لفلان، انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آگے عرض کروں گا کہ مومن کو قرض دینے کا ثواب کتنا ہے۔
امام نے اس نے امام سے عرض کیا کہ ان علیہ لفلان دینا، ہمارے اوپر فلاں آدمی کا کچھ قرضہ ہے، فَإِن رَأَيْتَ أَن تَقْضِيَهُ عَنِّي، مولا اگر مناسب ہو، ممکن ہو، پاسبل ہو تو آپ پلیز اس کو جو ہے وہ ادا کر دیجیے، مطلب اتنا دے دیجیے کہ میں وہ قرضہ ادا کر دوں، اس لیے کہ بہت پریشان کیے ہوئے ہے۔ بات کہیں دیکھا ہم نے کہ اس نے اس کو دھمکی دی تھی کہ قرضہ نہیں دو گے تم کو جیل بھیجوا دوں گا، تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ صبح صبح آیا، اتفاق سے امام مل گیا، کہنے لگا مولا اگر آپ سمجھیے کچھ مناسب ہو تو فقال، اب دیکھیے اتفاق ہوتا ہے، امام نے فرمایا وَرَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قسم ہے اس گھر کے رب کی، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے نا، کعبہ سامنے، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی قسم، ما اصبح وعندی شیء، اتفاق ہے کہ آج صبح کی میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس کو اپنی زبان کہتے ہیں چونی نہیں ہے میرے جیب میں۔ فقال ان رأیت ان تستمهله عنی، کوئی بات نہیں بھائی، نہیں ہے آدمی کو، تو وہ کہتا کہ مولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ اب دیکھیں اس کے ذہن میں شاید یہ کہ آپ کی شخصیت ہے، آپ امام ہیں، آپ کی بات کا اثر ہوگا، تو اگر آپ مناسب سمجھیے، اس کو یہ ذہن میں کہ یہ تو اعتکاف میں ہے، جا تو سکتے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے جیسے ہم آئے وہ آ جائے، دکھ جائے، اور مناسب سمجھیے تو تھوڑا سا اس سے آپ بات کیجئے کہ مجھ کو مہلت دے دے، ان رأیت ان تستمهله عنی، تھوڑا مجھ کو مہلت دے دے، قد تحددنی بالحبس، اس لیے کہ اس نے مجھ کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ پیسہ نہیں دو گے تو میں تم کو جیل بھیجوا دوں گا۔ فقال ابن عباس، میں نے کہا نا یہ روایت ابن عباس سے نقل ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ فقطع الامام الطواف، دو کام تھا نا، ایک تو اعتکاف میں تھے، دوسرے طواف میں تھے، اس کے باوجود امام نے فقطع الامام الطواف، امام نے طواف چھوڑ دیا، وسعى معه، اور اس کے ساتھ چل پڑے، چلو، یعنی دو کام ہوا نا، اعتکاف توڑا، طواف چھوڑا، دونوں کام کیا، وسعى معه، اور اس کے ساتھ امام چل پڑے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی حاجت روائی کتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے اور کتنا بڑا ثواب رکھتی ہے۔ قبا پہن کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے مومن ہو گئے، مجلس پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہو گئے، دین کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے آپ۔ فقلت یا ابن رسول اللہ الست معتکفا، ابن عباس کو بڑا عجیب لگا کہ سب طواف توڑ کر کے جا رہے ہیں، تو قلت، ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ الست معتکفا، مولا کیا اعتکاف میں نہیں تھے یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قال بلا، مجھ کو یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، ولکنی سمعت ابی، یہ سنیے، ولکنی سمعت ابی، مگر میں نے سنا ہے اپنے والد سے، یعنی کس سے؟ مولا کائنات سے، یقول، میرے والد کہتے تھے، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا ہے پیغمبر سے، یعنی امام حسن نے کیا فرمایا کہ مجھ سے بتایا میرے والد نے کیا کہ میں نے سنا ہے کس سے؟ رسول اللہ سے، یقول، پیغمبر فرماتے تھے، من قضا اخاہ المؤمن حاجتا، اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے، حاجت پوری کر دے، فکان کمن عبد اللہ 9,000، گویا اس نے 9,000 برس اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک بندہ مومن کی۔ وہی میں آپ کو سنا دوں، ابھی بات کہیں آگے بھول نہ جاؤں، لہذا اس کو صلوات پڑھیے، سنا دوں اس کو، پھر واپس آتا ہوں۔ یہی طواف حج کا تو بڑا مرتبہ ہے، خالی طواف کے لیے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، فرماتے من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کا طواف کر لے 7 مرتبہ، کتب لہ 6,000 حسنہ، چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کے نام عمل میں 6,000 نیکی لکھی جائے گی، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے، وَمُحِيَ عَنْهُ 6,000 سیئہ، 6,000
گناہ اس کے نام عمل سے مٹایا جائے. وَرُفِعَ لَهُ 6,000 درجہ، 6,000 درجات اس کو بولیے ترقی دی جائے گی، بلندی دی جائے گی. اس کے بعد اتنا بڑا ثواب ہے خالی طواف کا. اس کے بعد جانتے امام نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ. 10 مرتبہ امام نے یہ تکرار کی ہے کہ لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے تو وہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. 10 بار امام نے یہ بات ریپیٹ کی ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو اب اس سے بڑھ کر کے کیا عملی ہے نا کہ ابن عباس کہتے ہیں امام حسن نے اعتکاف توڑا، طواف چھوڑا، وسعى معه، اس ضرورت مند کے ساتھ مولا چل پڑے. میں نے کہا الست معتکفا، ارے مولا کیا آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ دیکھیے جن لوگوں کو، آپ سنیے اس کو، ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. جن لوگوں کو یہ پتا ہے مومن کی حاجت روائی کا مرتبہ کیا ہے، ان کے آپ اعمال دیکھیے علماء کے. ایک بہت بزرگ خطیب گزرے ہیں اپنے زمانے میں، سید مہدی قوام. کیا نام تھا؟ کیا زبردست خطیب تھا وہ آدمی. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ لگے ظاہر دیکھ کر کے اپنے حساب سے ہم کسی کے بارے میں ایک رائے کر لیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. سید مہدی قوام، وہ قصہ نہیں سناؤں گا میں اس کو، لیکن مومن کی چونکہ حاجت روائی کی بات ہے اس لیے اس کو نقل کرتا ہوں. یہ کہیں اشرا پڑھ رہے تھے. سنیے آپ کیا کر رہے تھے؟ اشرا پڑھ رہے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا. اور جس دن اشرا ختم ہوا، آخری مجلس تھی، اس دن انجمن نے ان کو لفافہ دیا. اچھا جو بڑا ذاکر ہوتا ہے اس کا لفافہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا. یہ جب لفافہ وفافہ مل گیا تو ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے ادھر آؤ. مثلا کیفی نام تھا ان کے شاگرد کا، فرض کیجئے اے کیفی ادھر آؤ. جی حضور گاڑی ہے تمہارے پاس؟ استاد اتنے بڑے خطیب، ان کے پاس کار نہیں ہے، اس لیے جب خرچہ اس طرح کا ہے، ابھی سنا رہا ہوں، تو کار کہاں سے لے گا آدمی؟ تمہارے پاس گاڑی کہاں سر ہے؟ شاگرد کے پاس ہے. کہ چلو ذرا یار لفافہ ملا، تھوڑی آج مستی کرتے ہیں. جو واقعاً اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بہت ظاہر نہیں کرتے دکھاتے، اندر سے مومن ہوتے ہیں، اوپر سے ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. جی حضور چلیے آپ کے ساتھ تو مستی میں بھی ثواب ہے، چلو. اب انہوں نے کہا جہاں چلنے کے لیے تو وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، جہاں پیشاور عورتیں رہتی تھیں. خلاصہ وہاں جی کہ تم سے کہا یار پیسہ ملا ہے، چلو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. کہنا استاد کا اتنا اثر تھا کہ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، چل پڑے اور وہاں چلے گئے، پہنچ گئے. اس کے بعد گاڑی روکی کہ سنو اترو، جاؤ اس لڑکی بلا لاؤ. میں نے استاد کو دیا، میں نے جی کہ تم سے جو کہہ رہے ہیں ڈبلا کے لاؤ. استاد کا وہ حکم تھا، میں چلا گیا. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں. اب ممبر ہے جن سے نقل کیا، وہ لڑکی بھی یہ سمجھی کہ کسٹمر بن کے آئے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس نے آ کے گیا، وہ دروازہ نہیں، ادھر آؤ. تو ڈرائیور سیٹ پہ تو وہ شاگرد بیٹھا تھا، ادھر اگلی سیٹ پہ بیٹھا، ادھر آؤ. بلایا اس کو. وہ جو ابھی عشرے کا پورا لفافہ ملا تھا نکالا ایسے ہی اور اس لڑکی کو پکڑا دیا. کہا بیٹا یہ پیسہ میرا نہیں ہے. یہ دیکھیے مزے کی بات، یہ پیسہ میرا نہیں ہے. یہ پگڑی دیکھ رہی ہو میری، کالی ہے. جی کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں سید ہوں، اولاد فاطمہ میں ہوں. آج عشرہ ختم ہوا ہے جناب فاطمہ کا. انجمن نے مجھ کو یہ عشرے کا پیسہ دیا، میرا نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا پیسہ ہے. میں نے اس پر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا، موبائل نمبر لکھ دیا. یہ کام چھوڑ دو. میرے تعلقات ہیں، روابط ہیں، میں دیکھوں گا اگر کوئی معقول رشتہ مل گیا میں تمہاری شادی کروا دوں گا، مگر خدا رہا یہ کام بیٹا چھوڑ دو، یہ پیسہ میرا رکھ لو. میں نے ٹیلی فون نمبر لکھ دیا، تم جو ہے وہ بات کر لینا، اگر ضرورت پڑی تم کو تو. بات ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا. یہ خود بات کہا کہ مومن کی حاجت روائی. دیکھیے ابھی یہ عالم ہے، اس کو پتا. کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے یہ گئے نجف اشرف زیارت کے لیے امیر المومنین کی.
یہ ہے مومن کی حاجت روائی کتنی بڑی اہم چیز ہے. یہ گئے زیارت کے لیے کس کی؟ نجف میں. مولا کہنے لگے جیسے ہی زری کے سامنے کھڑا ہوا میں اور زیارت پڑھنا شروع کی تھی کہ لگا کہ میرے بغل میں کوئی آدمی کھڑا ہے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو مجھ سے، تو زیارت تو پھر پڑھ سکتا ہوں، یہ کب تک میرے لیے کھڑا رہے گا؟ یہ بات مناسب نہیں ہے. دیکھیے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، اگر کوئی ملنے آ گیا تو باہر کھڑا، وہ آدمی زیارت کا پڑھ رہا ہے، لیکن مومن کی اہمیت کہ میں نے زیارت بند کی، پھر پڑھ لوں گا، اس کو نپٹا دو بیچارے، پتہ نہیں کیا ضرورت ہو. میں نے کہا جی بھیا فرمائیے. کہنے لگا وہ باہر ایک صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. یہ زیارت چھوڑ کے نکل آئے حرم سے. ہاں بولو بیٹا. کہنے لگی مولانا صاحب پہچانا آپ نے؟ کہا نہ. نہیں پہچانا آپ نے؟ پتہ نہیں تم عورت ہو نقاب میں، کیا پتا. کہنے لگی یاد ہے آپ کو ایک دن رات میں آ کے آپ نے لفافہ دیا تھا اور کہا تھا یہ کام چھوڑ دو. آپ کی دعا سے، آپ کے اثر سے، اللہ کا شکر ہے میرے اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے یہ سب چھوڑ دیا. میری شادی ہو گئی، یہ بچہ میرا ہے. اب میں آئی تھی یہاں مولا کائنات کے شوہر کو سمجھا بجھا کر کے زیارت کے لیے، شکرانے پر کہ خدا نے جو ہے مجھ کو اتنا جو ہے وہ دلدل سے نکال دیا. اتفاق سے میری نظر آپ پر پڑ گئی تو میں نے کہا خدا تیرا شکریہ اور تیرے بندے کی زیارت بعد میں پڑھوں گی، جس نے مجھ کو اس دلدل سے نکالا اس کا شکریہ پہلے ادا کروں گی. اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو یاد کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو یہ ہو گیا نا. چلیے صاحب ہو گئے. ان کے گھر میں ایک قصہ صلوات درمائی بھی سن لیجیے. اچھا چور و اچکے تو سب کے اوپر نظر رکھتے ہیں نا. ایک چور تھا کیفی بھائی، وہ چونکہ بڑے ذاکر تھے، بڑے خطیب تھے، معلوم ہوا کہ صاحب مال بڑھیا ہوگا چچا کے پاس. وہ تڑے تھا ان کو، شاید ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت تک. کیا تھا، میاں بیوی رہتے تھے. وہ تڑے ہوئے تھا ان کو کہ کسی دن گھر خالی ہو مولوی صاحب کا اور صاف کیا جائے. ایک دن جو ہے وہ کہیں شادی تھی. چور کو پتا تھا کہ ان کی رشتہ داری میں شادی ہے، آج یہ مولوی صاحب جائیں گے ضرور. وہ کہیں آ کے چھپ کے جو ہے وہ ان کو دیکھنے لگا کہ یہ کب نکلتے ہیں کب نکلتے ہیں کب نکلتے ہیں. یہ صاحب نکلے، گھر میں اپنا تالا لگایا، بیوی کو بٹھلایا، گاڑی بیٹھے چلے گئے. اب گھر خالی ہے، سناٹا، کوئی نہیں، میاں بیوی رہتے تھے. یہ ان کے گھر میں کود گیا. اتفاق سے جیسے ہی 10 قدم چلے تھے، دیکھیے قدرت، تب تک مہدی قوام صاحب کو یاد ہے کہ جو گفٹ دینا تھا وہ تو چھوڑا ہے. وہ واپس آئے، دروازہ کھولا، اندر گئے. ادھر چور پہلے سے گھس چکا تھا. ان کے گھر میں ایک بڑی قیمتی قالین تھی. وہ قالین کندھے پہ رکھ کر کے بس اب نکلنا چاہتا، تب تک یہ پہنچ گئے. آپ بتائیے رنگے ہاتھ چور پکڑا گیا کیا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن اتنی تیز اس آدمی نے کام کیا دماغ. ارے بیوی سے ظاہر نہیں ہونے دیا بیوی پر کہ چور ہے. ارے یہ تو اچھا ہوا واپس آ گئے. ارے رکھیے کہ بھائی وہ آئیے ان کو بیچاروں کو بولا کہ ہم خود ہی چلے گئے. آئیے اس چور کو پکڑا، دھیرے سے گھر میں لے گئے. بیوی سے کہا بھائی چائے بناؤ، بیچاروں کو ہم نے بلایا تھا اور دیکھو ہم خود چلے گئے. تشریف لے کے ادھر بیوی کو بھیجا اس بہانے سے باورچی خانے میں، اور اب دھیرے سے شروع ہوئے. یہ بتاؤ یہ کب تک چلے گا؟ ایک دن بوڑھے ہو گئے، ایک دن کمزور ہو جاؤ گے. اور دوسری یہ کہ چوری گناہ ہے نا. صاحب کیا کریں، کوئی کام نہیں ملتا. یہ جو بھی اس نے اپنا کہنے لگے جو تم نے میری قالین چورائی ہے نا، اس کا اکیلے کا کوئی دام نہیں ملے گا. یہ جوڑا ہے، پیئر ہے. میں وہ دوسری والی بھی تم کو دے دیتا ہوں، ہبا کرتا ہوں خود سے، چوری نہیں. اس کو لے جاؤ مارکیٹ میں، اچھا دام مل جائے گا. ایک ٹھیلا خرید لو، اس کے اوپر کچھ پھل سبزی وغیرہ رکھ لو، ٹہلو، بیچو. نہیں ہے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. غور کر رہے ہیں آپ؟ مومن نے کام پر. ایک صاحب کہتے ان شاگردوں میں سے کہ میں ایک دن ان سے ملنے گیا تو سوچا کہ خالی ہاتھ کیا جاؤں، کچھ لے لوں. تو دروازے پر ان کے ٹھیلا لگا تھا. تو میں نے کہا بھیا کیا حساب؟ تو اس نے کہا اگر جناب کے ہاں جانا ہے تو جو چاہیے دے دیجیے. تو میں نے کہا اس کا مطلب جناب کو بہت مانتے ہو. تب اس نے یہ قصہ خود سنایا. کہنے لگے بھیا یہ ٹھیلا ویلا سب جناب ہی کی دین ہے. آج جو شام کو میں جو ہے 50 روپیہ لے کے گھر جاتا ہوں حلال کا،
تو نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، لیکن خالی نماز روزے سے ہم آپ مومن اور مسلمان نہیں کہلائیں گے جب تک مومن کی دستگیری ہماری زندگی میں نہ آئے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ تو بات ہماری کہاں چلی تھی؟ تو امام نکل گئے۔ ابن عباس نے کہا کہ الست معتکفن، جو حدیث شروع کی تھی اس کا آخری لائن بچی ہے، اس کو میں پھر ریپیٹ کر دوں، آگے آتا ہوں۔ الست معتکفن، مولا کیا معتکف نہیں تھے آپ؟ اعتکاف میں نہیں تھے؟ قال بلا، بالکل تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا۔ ولیکنی سمعت ابی، لیکن میں نے سنا اپنے والد سے، یقول سمعت رسول اللہ، میں نے سنا کہ جو ہے وہ اپنے باپ سے کہ مولا میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا من قضا اخاہ المؤمن، یہ بہت اہم جملہ ہے، من قضا اخاہ المؤمن حاجتا، اگر کوئی برادر مومن کی حاجت کو پورا کرتا، کمن عبد اللہ تعالی 9,000، گویا اس نے 9,000 برس اللہ کی عبادت کی ہے۔ لیکن کیسا 9,000 برس؟ وہ وسیع حسن والا نہیں کہ دن بھر جو ہے وہ پڑے سو رہے ہیں، رات بھر جو ہے وہ اپنا گپے مار رہے ہیں، نہ، صائما نہارہ وقائما لیلہ، ایسا 9,000 برس کہ جس میں راتوں کو کھڑے ہو کر کے عبادت کی ہو، دنوں کو روزہ رکھا ہو۔ یہ ہے عظمت انسان کی، ایک مومن کی حاجت روائی کی۔ اب چنانچہ یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے سنی۔ اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، آپ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھروں پر بیٹھ کے بھی دیکھیں گے لوگ، ہر خاندان میں، ہر گھرانے میں، آپ لوگ بھی اپنے کنبے کو دیکھیے، آپ بھی اپنے خاندان کو دیکھیے، ہم بھی اپنے، ہر خاندان میں اللہ نے کچھ لوگوں کو اس قابل کیا ہے۔ کوئی ہے کہ بس اپنا کھا پی جی لیتا ہے، دو ایک ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ اپنے خاندان کی دستگیری کر سکتے ہیں۔ اگر ہر خاندان کے جو اللہ والے پیسے والے ہیں وہ باہر نہ کریں، صرف اپنے خاندان کی دستگیری کر لینا، اپنے رشتہ داروں کی، تو پھر کسی کو نجفی ہاؤس میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ دین کیا کہتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لئن احج حجتا، اگر میں ایک حج کر لوں، احب الی من ان اعتق رقبتا، مجھ کو زیادہ محبوب ہے ایک غلام آزاد کرنے سے۔ حج کا بڑا مرتبہ ہے۔ اگر آپ نے سنا اس دن 21 کی صبح کو جو مجلس ہوئی تھی تابوت والی، اس میں مولا کے جو میں نے وصیت نامہ پڑھا تھا، اس میں مولا نے وصیت کی تھی کہ خبردار خبردار تم لوگوں کے ہوتے ہوئے خانہ خدا اکیلا خالی نہ ہونے پائے۔ تو حج کا بڑا ثواب ہے۔ وہی امام فرماتے ہیں کہ مجھ کو پسند ہے کہ میں ایک غلام آزاد کرنے کے بجائے کیا کر لوں، ایک حج کر لوں۔ انتہا نہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں حتی انتہا الی 10، پھر فرماتے ہیں نہیں، ایک غلام نہیں بلکہ 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب مجھ کو ہے کہ میں کیا کروں، ایک حج کر لوں۔ وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا، پھر نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30، حتی انتہا الی 70، بڑھاتے بڑھاتے امام کہاں لے گئے، 70 تک۔ فرماتے ہیں کہ 70 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، مجھ کو محبوب ہے کہ میں ایک حج کر لوں۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا ثواب ہے حج کا، غلام آزاد کر، ایک آدمی کو آپ آزاد کر رہے ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں کہ 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مجھ کو کیا ہے کہ میں ایک حج کر لوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن ایک گھرانہ کوئی ایسا جو ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اس کی اگر میں جو ہے وہ کفالت اپنے ذمے لے لوں، وَأَشْبَعَ جَوْعَتَهُمْ، ان کا پیٹ بھر دوں، وَأَكْسُوا عَوْرَتَهُمْ، ان کے لباس کا انتظام کر لوں، وَأَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ، اس طرح سے کہ وہ پھر اور کسی کے آگے ہاتھ
نہ پھیلائیں. فرماتے احب الی من ان احج حجتن، وہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے ایک حج سے. پھر فرماتے وہ حجتن و حجتن الی انتہا الی 10 حج حج حج، یہاں تک کہ 10 حج سے بہتر ہے کہ میں ایک گھر کی پرورش اپنے ذمے لے لوں. ومثلها حتى انتہا الی 70، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے امام کہاں لے گئے؟ 70 تک، کہ 70 حج. حج کو کیا کہا؟ 70 غلام آزاد کرنے زیادہ محبوب. پھر فرماتے ہیں کہ 70 حج سے زیادہ محبوب مجھ کو یہ ہے کہ میں کسی ایک گھرانے کا ایسا ہاتھ پکڑ لوں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے. میرے نزدیک 70 حج سے زیادہ پیارا ہے مجھ کو کسی ایک گھرانے کی اس طرح مدد کرنا. وہی میں نے کہا نا کہ ہر خاندان میں اللہ نے 1-2 لوگوں کو اس قابل بنایا ہے. لہٰذا میں اس ٹی وی کے ذریعے، آزاداری چینل کے ذریعے گزارش کرتا ہوں، باہر میں اپنا خاندان خالی دیکھ لو نا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. صلوات بر محمد. خب ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں من کفا ضریرا حاجتا من حوائج الدنیا، اگر کوئی کسی پریشان حال کی ایک دنیاوی حاجت کو پورا کر دے، ومشى له، یا نہ پورا کرے. وسیم بھائی وہاں ہمارا وہ پھنسا ہوا ہے، اگر آپ جا کے کہہ دیجئے گا ان سے تو آپ پہ کہنے پر جو وہ وکیل صاحب جو ہے وہ فیس کم لے لیں گے، یا مثلا میرا کیس یوں لڑ لیں گے، یا توجہ کر لیں گے. آپ نے چلو اب آپ نکلے، آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا ہے، خالی جا کے آپ نے سفارش کر دی. پیغمبر فرماتے وَمَشَى لَهُ فِيهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ حَاجَتَهُ، اگر وہ ضرورت مند کے ساتھ چلا گیا اور یہاں تک کہ اس کا کام ہو گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اعطاہ اللہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو نفاق سے بچا لے گا. وبراءۃ من النار، جہنم کی آگ سے بچا لے گا، جو کسی مومن کے لیے خالی سورس کا کام کرتے ہیں. باپ رے باپ. وقضى له 70 حاجة من حوائج الدنیا، آپ نے ایک مومن کی حاجت روائی کی، اللہ آپ کی 70 حاجتیں پوری کرے گا دنیا کی بھی. ولا يزال يخوض في رحمت اللہ عز وجل حتى، اور جب تک پلٹ کے اپنے گھر نہیں آ جاتا ہے تب تک اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہو گیا جنرل. اب آئیے کوئی مومن آدمی ہے یا آپ کا برادر دینی ہے، بھوکا ہے، تو آپ کو پتا کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجداد سے، اپنے بزرگوں سے نقل کیا کہ پیغمبر آئے. اوریجنل میں یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس النيام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلا دے. مین موضوع ہمارا یہ کہ مومن کو، اب آئیے مومن کی حاجت روائی ہو گئی، مومن کو کھانا کھلانا، مومن کو پانی پلانا، مومن کو لباس دینا. اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو 10-15 منٹ ہو جائے اور زحمت آپ کی ختم کرتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلائے. لیکن دیکھیں کھانا کھلانے کے بھی 2 قسمیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ایک کھانا وہ ہے کہ ہم نے صاحب جو ہے وہ کئی لاکھ روپے خرچ کر دیے اور کھانا وہ لوگ کھا رہے ہیں کہ جو خود 200 کو کھلا سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ جو ہمیشہ دال روٹی کھانے والا ہے اس کو یہ غذا کبھی میسر نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں بلایا ہے. یہ بھی چیز ضروری ہے. چنانچہ ہم آپ کیا ہے صاحب، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہائی فائی دعوتیں ہیں اس میں شرکت مت کرو تم، جس میں غریبوں کو نہیں بلایا گیا ہے. چنانچہ آئیے نہج البلاغہ، صلوات بر محمد و آل محمد. نہج البلاغہ، اس میں ایک خط ہے مولا کے، ایک جو ہے وہ گورنر تھے بصرے کے، نام تھا ان کا عثمان ابن حنیف. آپ سوچئے جس کو علی علیہ السلام گورنر بنا دیں وہ ہلکا پھلکا آدمی ہوگا. اچھا آج بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا سا جو ہے وہ کوئی نیا افسر آیا، ڈی ایم صاحب چینج ہوئے تو جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں اپنا فوراً جو ہے پھل لے کے پہنچ گئے، کھانا دعوت. یہی ہوا وہاں. کچھ تاجر لوگ تھے، یہ جب گورنر بن کے پہنچے، خدا توفیق دے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ملے اور یہ لڑکے وہ کریں تو
ایک پورا پروگرام امام علی علیہ السلام نے سرکار کیسے 3.5 سال چلائی ہے، اور کتنا زبردست مولا کائنات کی گورنمنٹ میں انٹیلیجنس کتنی تیز تھی مولا کی، واقعاً پڑھنے کے لائق ہے۔ ایک صاحب تھے جج اپوائنٹ ہوئے، جج صبح جوائن کیا، شام کو ان کو لیٹر پہنچا کہ آپ جائیے، وہ بھاگے ہوئے مولا کے پاس آ گئے کہ مولا ایک دن میں کیا گڑبڑ کیا میں نے، انٹیلیجنس اتنی تیز تھی مولا کی۔ فرمایا مجھ کو خبر یہ ملی ہے کہ تم جو ہے مدعا علیہ جو ہے اس کے اوپر چیخ، اس سے زیادہ تیز آواز تمہاری تھی، جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ تشریف لے جائیے۔ تو مولا کی نظر تھی، انٹیلیجنس بہت تیز مولا کی۔ یہ صاحب گورنر ہو کر کے پہنچے بصرہ، گورنر صاحب کی دعوت ہو گئی، ادھر وہ دعوت میں پہنچے، ادھر مولا کے پاس اطلاع آ گئی۔ اب کیسے آ گئی؟ نہ اس زمانے میں واٹس ایپ تھا، نہ اس زمانے میں فیس بک تھا، نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ کا، لیکن ایسا مولا نے وہ بنایا تھا اپنی سرکار میں کہ اطلاع آ گئی، ادھر اطلاع، ادھر مولا کا لیٹر گورنر صاحب کے پاس پہنچ گیا، نکالا نہیں، سسپینڈ نہیں کیا، لیکن لیٹر بھیج دیا۔ اس پر بھی بات ہوگی کہ اپنے گورنروں کو سرکار چلانے کے لیے آفیسرز کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے، وہ بھی مولا نے بتایا ہے۔ اب وہ خط ہے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اس کا ایک لائن سناتا ہوں میں آپ کو۔ کھانا کے کھلانے کا بڑا ثواب ہے، لیکن کیسے لوگوں کو کھلانا چاہیے۔ امام نے لکھا عثمان ابن حنیف، یہ 2 بھائی تھے، سہل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، دونوں مولا کی سرکار میں گورنر تھے، سہل بھائی بھی اور عثمان بھائی بھی۔ امام نے لکھا عثمان میں نے سنا ہے کہ تم ایسی دعوت میں گئے ہو، جملہ امام کا یہ ہے، غنیہم مدعو وفقیرہم مجفو۔ دعوت میں جانا جرم تھوڑی ہے، لیکن کیسی دعوت میں گئے کہ جس میں غنیہم مدعو، مالداروں کو تو مدعو کیا گیا تھا، وفقیرہم مجفو، غربا کو، فقراء کو، رکشہ چلانے والوں کو دھتکار دیا گیا تھا۔ چلو تم کہاں گئے ہو؟ اس کے بعد جو جملہ امام کا وہ ہے، قبا پہن کے آپ شیعہ بنیں گے مولانا صاحب، اب ماما لگا کے آپ شیعہ بنیں گے مولانا صاحب؟ الا، اب امام کا جملہ سنیے، قبا پہن کے نہیں کچھ ہوتا، لباس سے کچھ نہیں ہوتا، امام کیا چاہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں الا، یہ اپنے گورنر کو لکھا امام نے اتنا ٹائٹ، وَلِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ۔ اے عثمان ابن حنیف آگاہ ہو جاؤ، ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس کے نور علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور تمہارا امام بتائے کیا کرتا ہے؟ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر گزار رہا ہے۔ یہاں بھی مفسرین میں بحث ہے کہ 2 کپڑے کا کیا مطلب ہے، 1 جوڑا یا 2 جوڑا، اس لیے کہ جو ہے وہ ایک پیراہن اور ایک اندر جو ہے وہ پاجامے کی جگہ کے اوپر 2 کپڑا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے مراد اس سے 2 جوڑا ہو، واللہ عالم۔ جو عبارت ہے نہج البلاغہ کی وہ یہ ہے کہ تمہارا امام 2 کپڑے اور 2 روٹی پر اکتفا کرتا ہے، لیکن فوراً امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ ولیکن لا تقدرون علی ذلک، تمہارے بس میں تھوڑی ہے، تم نہیں چل پاؤ گے 2 روٹی میں، تم نہیں چل پاؤ گے 2 کپڑے میں، مگر اس کے بعد جو جملہ ہے، گورنر ہے آپ نا، آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں گے صاحب یہ علی والا ہے، ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، تم 2 روٹی پر گزارا نہیں کر سکتے ہو، تم 2 کپڑے پر گزارا نہیں کر سکتے ہو، تم علی نہیں بن سکتے ہو، لیکن علی کی مدد تو کر سکتے ہو پاک دامنی کی بنیاد پر، عفت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، تم ایسا تو کر سکتے ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں ہاں یہ علی کا گورنر ہے۔ تو کھانا کھلانے کا بڑا ثواب، مگر یہ ذہن میں رہے۔ اب آئیے، موضوع سے بات ہٹ گئی تھی لیکن یہ بھی میرے خیال میں وضاحت شاید ضروری تھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بزرگوں سے نقل فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ جو کسی کو کھانا کھلائے، وَأَفْشَ السَّلَامِ، سلام بلند آواز سے، واضح۔ آیا جی، یہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں صاف صاف بولو، سلام علیکم،
سب سے بڑھیا آدمی وہ افشس صلی والناس نیام. تیسری چیز یہ کہ نماز پڑھتا اس وقت جب پبلک سو رہی ہے. نماز شب، اس لیے کہ نماز شب، دیکھیے نماز شب میں جو ہے اتنی تاکید کیوں ہے؟ ہر نماز میں آپ جماعت میں آئیے تو اکیلے مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ شیطان گھس جائے گا. لیکن جب آدمی رات میں اکیلے کمرے میں نماز شب پڑھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا، اس میں وہ مکاری اور دکھاوا نہیں ہو سکتا. لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ نماز شب والوں کے لیے اللہ نے کیا انتظام کر رکھا ہے یہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. صلوات، یہ ثواب کی بات ہے. دو چیزیں ہیں کہ جس کا ثواب طے نہیں ہے، ایک نماز شب کا، ایک عشق اہل بیت کا. کیا دے گا خدا؟ سب کے محبت کے ریشیو کے اعتبار سے. قرآن کہتا ہے نا کہ کچھ لوگ وہ ہیں من جاء بالحسنۃ، وہ بھی دن میں کہا فلہ عشر، نہ وہ تو جنرل نیکی کی بات ہے کہ 10 گنا دیں گے. یہاں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے. کتنا دیں گے نہیں بتایا. اور یہ مراد جو حسنہ سے یہاں عشق اہل بیت ہے. خب تو بات دوسری طرف نہ ہو جائے. دیکھیے ہم لوگ سب لوگ گناہ گار ہیں حیدر بھائی. اس میں جتنے لوگ ہیں ہم لوگ کوئی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ایک دم بخش دیے گئے، کوئی پرابلم نہیں ہم کو ہوگی؟ نہیں. جانچ جب آئے گی تو کہاں پھنس جائے گا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اب جو ہے وہ بخشش کا سہارا چاہیے نا. سہارے ایک دو تھوڑی ہیں، اللہ اتنا کریم ہے بہت سے سہارے بنا رکھے ہیں. من جملہ اس میں سہاروں کے یہ بھی ہے مومن کو کھانا کھلانا. یہاں روایت من موجبات مغفرت الرب، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کیا؟ اطعام الطعام، مومن کو کھانا کھلانا. ایک اور روایت میں من اطعم مؤمنا حتی یشبعہ، اگر کوئی کسی مومن کو کھانا کھلا دے اس کا پیٹ بھر جائے. ارے ماشاءاللہ بھائی الحمدللہ وسیم بھائی کیا کھانا کھلا دیا، دل سیر ہو گیا. حتی یشبعہ لم یدر احد من خلق اللہ ما لہ من الاجر. پیغمبر فرماتے کسی مخلوق کو پتہ نہیں ہے کہ اس کھانا کھلانے والے کو اللہ کیا اجر عطا کرے گا. اور مخلوق کا مطلب جب مخلوق کہہ دیا گیا تو کل من الاجر فی الآخرہ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. نہ فرشتوں کو پتا ہے کہ اس کھانا کھلانے والے کو اللہ کیا اجر دے دے گا، نہ انبیاء کو پتا ہے کہ کیا دے دے گا، الا اللہ رب العالمین، سوائے اللہ کے. اللہ ہی کو پتا ہے کہ کھانا کھلانے والے کو کتنا ثواب. اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ امام حسن کا دسترخوان کیوں چلتا تھا؟ صلوات در محمد، کھانا بہت اہم چیز. تو یہ تو ہو گیا کھانا کھلانے کا ثواب. اب صاحب ہم ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، نہیں معلوم ہے تو ایک وقت تو شاید چل بھی جائے. حالانکہ دوسری جگہوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پڑوسیوں کا حال پتہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو روایت کہتی ہے کہ غریب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور کہے میں ضرورت مند ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تلاش کیجئے کہ کون ضرورت مند ہے. اس لیے کہ روایت کہتی ہے، یہ بھی سنتے چلیے، روایت کہتی ہے کہ شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے گا ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ایک طرف. دوسری طرف کیا کہتی ہے کہ اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ اللہ کے امین ہے، اللہ کے امین ہے. ایک روایت میں ہے کہ ان للہ عبادا یخصهم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. کائے کے لیے؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اگر دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تب تو وہ نعمت بچے گی، ورنہ اللہ تم سے چھین کر کے دوسرے کے حوالے کر دے گا. تو اب اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اور ہم ٹھیک ٹھاک کھا پی کے سو رہے ہیں، اس جیسے کھلانے کا ثواب بہت ہے نا، ویسے ہی اگر کوئی پڑوسی ہمارا جاننے والا بھوکا ہے اور ہم نے نہیں توجہ کی. سنیے روایت کیا فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے یہ، فرماتے من بات شعبان، اگر کوئی شکم سیر ہو کے سوئے، وبحضرته مؤمن جائع طاغ، اور اس کی نالج میں اس کے سامنے کوئی مومن بھوکا ہو، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے ملائکتی اشہدکم علی ھذا العبد،
میرے فرشتوں میں گواہ بناتا ہوں تم لوگوں کو اپنے اس بندے کے لیے، وسیع حسن کے لیے مثلا، امرتہ فعصانی، میں نے اس کو حکم دیا، غریبوں پہ توجہ کرو نا، فعصانی، اس نے میری نافرمانی کی ہے، وَأَطَاعَ غیری، میرے غیر کی اطاعت کی، یعنی اپنے نفس کی اطاعت کی، شیطان کی اطاعت کی، وَكَلْتُهُ إِلَىٰ عَمَلِ، میں نے اس کو اس کے عمل پر چھوڑ دیا، مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس وسیع حسن کے لیے تم، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خالی مجلس پڑھنے سے تھوڑی بہت بڑے آپ ہو جائیں گے، خالی شاعری کرنے سے نہیں ہو جائیں گے، آئی ایس ہو گئے، پی سی ایس ہو گئے، بڑا مرتبہ آپ کا دنیا میں، اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ تم، میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، لا غفرت لہ ابدا، میں ہرگز کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ گناہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے اور آپ کی نالج میں ایک مومن بھوکا سو گیا ہے، اللہ نے کہا یہ کچھ کر دیں، میں زندگی میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا کھانا کھلانے کا، جلدی جلدی ایک دو تین روایتیں اور سنا دیتا ہوں میں، اس موضوع پر یہی چلتے چلے۔ فرماتے من سقا مؤمنا شربتا، اگر کوئی کسی مومن کو پانی پلا دے، دیکھیے اب آ رہا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، آپ کے محلے میں ہے، اپنے گھر کے سامنے ایک مشین لگا دو نا، جو گزرے گا پانی پی لے گا، جانور بھی پی سکتا ہے، پرندے بھی پی سکتے ہیں، مومن بھی پی سکتا ہے، غیر مومن بھی پی سکتا ہے، تو اگر جو ہے 10 لوگوں نے پیا، اس میں سے 2 مومن نے پی لیا، تو فرماتے ہیں من سقا مؤمنا من ظمأ، اگر کوئی کسی مومن پیاسے کو پانی پلا دے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، رحیق مختوم جنت میں جو آدمی کو پینے کو ملے گا اس کو کہتے ہیں رحیق المختوم۔ من سقا مؤمنا، جو کسی مومن کو سیراب کر دے، اللہ اس کو جنت میں سیراب کرے گا، رحیق مختوم عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گیا پانی پلانے کا۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے کربلا معلیٰ میں امام جناب حضرت ابو الفضل عباس کی کیا فضیلت ہوگی، جس نے جان دے دی پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے۔ معمولی مرتبہ نہیں حضرت عباس کا، اگر اس عنوان سے دیکھا جائے تو۔ بات آ گئی تو اس کو میں تھوڑا پڑھ کے چلیے، اس وقت جناب عباسی کے مسائل پڑھتا ہوں، صلوات بر محمد و آل، 2-3 روایتیں اور سن لیجیے۔ من کسا احدا من فقراء المسلمین، اگر کوئی کسی فقیر کو لباس دے دیتا ہے، او اعانہ بشیء مما یفوتہ من معیشتہ، لباس نہیں، کچھ 100-200 روپے کی مدد کر دی، اس کے بیچارے کے گھر میں مثلا کھانا نہیں تھا، وکل اللہ عز وجل بہ 7,000 ملک، اللہ اس کے اوپر 70,000 فرشتے ڈپیوٹ کرتا ہے، معین کرتا ہے، کاہے کے لیے؟ یستغفرون اللہ، کہ اس میرے بندے کے لیے تم لوگ استغفار کرو، جس نے ایک غریب کو کپڑا دے دیا ہے یا اسی کوئی ضرورت پوری کر دی ہے۔ خوب، یستغفرون لکل ذنب عملہ، اور یہ 7,000 فرشتے اس کے ہر گناہ کے لیے استغفار کریں گے۔ کئے دن؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 2 سال؟ فرماتے ہیں الا ان ينفخ فی الصور، قیامت تک۔ ایک مومن کو لباس، فقیر کو لباس دینے کا ثواب یہ ہے کہ 7,000 فرشتے آج سے لے کے جس دن آپ نے لباس دیا ہے قیامت تک آپ کے لیے استغفار کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، غریب آدمی ہے، ابا کے نام پر دے دو، کسی 2 غریب کو کپڑا پہنا دو، ابا کے نام پہ کسی کھانا کھلا دو۔ خوب، ومن کان عنده فضل ثوب، یہ تو وہ ہوا، اور آپ کے پاس ہے اور نہیں دے رہے ہیں صاحب۔ ہمارے ہاں جو ہے کیا ہے، معاف کیجئے گا وسیم بھائی، ہر گھر کی کہانی ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ عورتیں خاص کر کے، یہ لڑکیاں جو ہے نا، ہم بھی 15 جوڑا رکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی صاحب جو ہے وہ نہیں ہے، وہ پرانا ہو گیا، فیشن چینج ہو گیا، تو وہ جو رکھا ہے اس کو کاہے رکھے ہو بھائی؟ فرماتے ہیں وہ من کان، کہاں گیا، من کان عنده فضل ثوب، اگر کسی کے پاس فالتو لباس ہے، فعلم ان بحضرته مؤمنا يحتاج الیہ، اور اس کو پتا ہے کہ ایک کوئی مومن ہے، مومن کا مطلب مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، یحتاج الیہ، اس کو اس کپڑے کی ضرورت ہے اور تم بکسے میں بند کیے ہو، 20 جوڑا ہے، فرماتے ہیں فلم یدفعہ الیہ، اگر آپ نے وہ اضافی کپڑا جانتے ہوئے کہ فلاں کو ضرورت ہے اس کپڑے کی،
اکبہ اللہ عز وجل فی النار، اللہ ایسے لوگوں کو کہ فالتو کپڑا ہے بکسے میں رکھے ہیں مگر کسی غریب کو نہیں دے سکتے، اکبہ اللہ فی النار، اللہ اوندھے منہ جو ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ تو ہو گیا کپڑے کا، تو کھانا ہو گیا، پانی ہو گیا، کپڑا ہو گیا، مکان۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ دیکھیے یہ روایت تو میں سنا دیتا ہوں، لیکن یہ معاملہ ہے بہت ٹف، اس لیے کہ ابھی آپ کسی کو دے دیجئے تو خالی بھی نہیں کرتے ہیں، وہ کسی وقت اس پر بھی مجلس ہوگی کہ حق مار کے مر جانا کسی کا، پھر وہ نماز روزہ سب بیکار ہے۔ لیکن یہ مومن کو دین، اس لیے ثواب مکان کے بارے میں سن لیجئے اور ختم دعا۔ ہاں صحیح بات۔ من کان لہ دار، اگر کسی کے پاس کوئی مکان ہے، واحتاج مؤمن الی ان یسکن، جیسے ہم لوگ ہیں، فرض کیجئے جو ہے وہ اب گاؤں میں نہیں رہ رہے ہیں، گاؤں کے مکان میں تالا بند ہے، اب آ کے فیض آباد میں رہ رہے ہیں نا، وہاں گاؤں میں غریب آدمی ہے، بھیا جو ہے لڑکی کی شادی ہے 4 دن کے لیے دے دو، آپ نہیں دے رہے ہیں، یا اس کو رہنے کے لیے میرا مکان صاحب بن رہا ہے، کہاں لے جائیں تمہارے یہاں پہ 1 مہینے کے لیے گھر دے دو اپنا۔ یہاں فرماتے ہیں من کان لہ دار، اگر کسی کے پاس مکان ہو، واحتاج مؤمن الی ان یسکن، اور کسی مومن کو ضرورت ہے، محتاج ہے اس میں رہنے کے لیے، فمنعہ ایاہ، اور یہ وسیع حسن صاحب نہیں بھیا وہ ہم ارے کیا بتائیں دیکھو کل سے شاید فلاں آ جائے، بہانے بازیاں منع کر دے، فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، پھر وہی بات، یا ملائکتی عبدی بخل علی عبدی، اللہ فرشتوں کو پکارے گا، دیکھ رہے ہو میرے بندے نے میرے ہی بندے سے بخل کر لیا، کنجوسی کر لی ہے، بسکنت دنیا، دنیا کے ایک مکان میں، تو تم لوگ گواہ رہنا کہ جب یہ دنیا کا اپنا ایک مکان نہیں دے سکتا میرے بندے کو، تو میں آخرت میں گھر ان کو کیوں دوں، میں آخرت میں گھر ان کو کیوں دوں؟ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، اللہ وعزتی وجلالی لا یسکن جنانی ابدا، قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، کہ میں کبھی اس کو بہشت میں جگہ نہیں دے سکتا۔ بس آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ پھر وہی دہرا دوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، رضا تقی نقی وسیع حسن جعفر نام رکھ دیا گیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر ہماری ذات سے کسی مومن کو کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو شاید زمین پر پڑا ہوا پتھر وہ ہم سے بہتر ہے، لیکن ہماری کوئی اوقات خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو سنایا نا، من سقا مؤمنا، اگر کوئی کسی ایک مومن کو پانی پلا دے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ اکبر۔ آج دیکھیے حضرت عباس علیہ السلام، کربلا والوں سے بڑا مومن کون ہے؟ کربلا والوں سے، اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، جو روایات کہتی ہیں نا، دیکھیے دو چیزوں کے درمیان میرا مولا تھا، ایک طرف بچوں کی صدائے العطش، ایک طرف بچوں کی ہائے پیاس اور ہائے پیاس، اور دوسری طرف امام کی اجازت۔ یہ 2 پارٹ کے اندر پھنسے ہوئے تھے حضرت عباس۔ کیسے برداشت کیا؟ بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، عباس جیسا آدمی برداشت۔ جواب یہی ہے، تاریخ پڑھیے آپ، عباس سے رہا نہیں گیا سلام اللہ علیہ۔ روایت کہتی ہے کربلا میں عاشور کے دن میرے مولا نے کنویں کھودے تاکہ پانی نکل آئے، بچوں کی پیاس بجھ جائے، اللہ اکبر۔ آخر کار جب نہیں ہوا، تھک ہار کے پھر آئے امام کے پاس، کہنے لگے آقا اب برداشت نہیں ہوتا، اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام کیا جواب دیں، بڑی ڈھارس تھی نا۔ ارے حضرت عباس سے گھر کی عورتوں کو بڑی ڈھارس تھی، یہی تو کہا تھا نا مولا نے شہادت کے بعد کہ اب وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگا کر، اب ان کو سکون کی نیند نہیں نصیب ہوگی جو تمہاری وجہ سے چین کی نیند سوتی تھی۔ کتنی ڈھارس تھی میرے مولا سے، پورے کتنی ڈھارس تھی ابو الفضل عباس سے۔ چنانچہ اس وقت بھی ایسی حالت میں بھی امام حسین نے سیدھے نہیں کہا کہ چلے جاؤ، جانتے ہیں فرماتے ہیں بھیا
تم میری فوج کے علم بردار ہو. کوئی بہانہ مل جائے کہ ان کو پھر روک سکیں. تم میری فوج کے علمدار ہو. کوئی اعتراض نہیں کیا مگر دھیرے سے پوچھا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. کیا جواب دیتے مولا؟ مولا نے پھر بھی نہیں کہا جاؤ. فرماتے ہیں ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. اگر جانا ہی چاہتے ہو بھیا تو جاؤ مگر پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو. اللہ اکبر. آئے اس خیمے میں. کہتے ہیں کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے. چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں تھے جو مشکیزے کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے تھے کہ اس کی نمی سے کچھ سکون مل جائے. آپ سوچئے حضرت عباس آئے ہیں اس خیمے میں مشکیزہ لینے کے لیے. بچوں نے جب دیکھا ہوگا کیسی ڈھارس بند گئی ہوگی. ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ہو چلو اب تو پیاس ختم ہوئی, ارے اب تو چچا جا رہے, اب تو پانی آ ہی جائے گا. اللہ نہ کرے کسی کی آس بدھنے کے بعد ٹوٹ جائے. عباس مشکیزہ لیا, آئے میدان میں. یہ شجاعت. آپ نے تو خالی پانی پلانے کا ثواب سنا نا, لیکن عباس نے آ کے دریا میں کیا کیا؟ چلو میں پانی لیا. فذکر عطش الحسین ورمى الماء بيده. حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی, پانی کو پھینک دیا. پیاسے نکل آئے دریا سے. جو آدمی خود پیاسا ہو بیچ دریا سے پیاسا نکل آئے صرف اس لیے کہ ابھی مولا نے نہیں پیا, ابھی بچے پیاسے آئے. کون کہہ سکتا کہ اس عباس کا مرتبہ کیا آئے؟ صرف ایک مقصد ہے, کسی صورت سے پانی پہنچ جائے. اللہ اکبر. ابھی چند قدم چلے تھے, پیچھے سے ایک وار ہوا, داہنا بازو قلم ہوا. حضرت نے وہیں سے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامن ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. خدا کی قسم اگر تم نے داہنا بازو قلم کر لیا تو یہ مت سمجھو میں اپنے دین کی حمایت سے الگ ہو جاؤں گا. انی احامی ابدا عن دینی, میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. وعن امام صادق الیقین, میں اس امام کی حمایت کرتا رہوں جس پر مجھ کو سچا یقین ہے, جس پر مجھے سچا اعتبار ہے, جو اس نبی کی نسل میں ہے, جو طاہر ہے اور امین ہے. پڑھتے جا رہے ہیں, آگے بڑھے, بایاں بازو قلم ہو گیا. کتنی پھرتی تھی نہیں معلوم. مشکیزے کو دانتوں سے دبا لیا. صرف ایک مقصد ہے, کسی صورت سے بچوں تک پانی پہنچ جائے. اللہ اکبر. ابھی چند قدم چلے تھے کہ ملعونوں نے ایک ایسا تیر مارا, مشکیزہ چھدا, پانی بہنا. اب جب پانی نہیں رہا حضرت کی آس ٹوٹ گئی. شاید یہ سوچا ہو اب کیا کریں گے خالی ہاتھ جا کے, اب خیمے میں جا کے کرنا کیا ہے. روایت کہتی رہوار کا رخ موڑ دیا خیمے کے اتلے میں کسی نے پیچھے سے سر پر ایسا وار کر دیا. میرے مولا سے گھوڑے پہ سبلا لگیا, گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دیا خواہ ادرک خواہ. امام کے کانوں میں بس تمام کی عباس کی آواز پہنچی. اب کیا کیفیت ہوئی ہوگی یہ کون بیان کرے گا. تیزی کے ساتھ چل پڑے, آئے, بیٹھ گئے عباس کے سرانے. بڑے پیار سے, بڑی محبت سے آقا کا سر امام نے اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھ لیا. بڑی محبت سے بھائی سے باتیں کر رہا ہے. فرماتے ہیں بھیا کوئی آرزو ہو تو بولو, کوئی خواہش ہو تو بولو. جانتے ہیں کیا کہا؟ اللہ رے غیرت عباس, آقا میری لاش کو یہیں رہنے دیجئے, میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ کہ آپ کہتے تھے نا کہ تم فوج کے سردار ہو, تم فوج کے علمدار ہو. بیبیاں سردار لشکر کی لاش دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گی. دوسری وجہ یہ ہے آقا
میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی بچوں کے سامنے جائے۔ کہتے اتنے میں موت کا پسینہ آیا، عباس نے ایک ہچکی لی، وہی حسین جو سر کو زانوں پہ رکھے تھے، روایت کہتی زمین پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے، کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمان کو تکتے ہیں، اپنے آپ کو عباس پہ گرا دیتے، فرماتے ہیں الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے بھیا کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی راہیں بس۔ ایک دو بار نہیں، بار بار اٹھتے تھے، آسمان کو تکتے تھے، عباس کے اوپر اپنے آپ کو گرا دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم شاہ امتیاز حسین صاحب ابن مرحوم شاہ مظفر علی صاحب کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔